پولیٹیکل ایشوز کو چھوڑ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے اوپر اتنا زیادہ جو تنازع اور آپس میں اتنا زیادہ جو ڈیڈ لاک رہا اصولی بنیادوں پہ، وہ اصولی بنیادیں کیا ہیں اور کتنی ویلڈ ہیں؟ بنیادی طور پر یہ تھی کہ آئین کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جنہیں آپ ملک میں کسی بھی وقت جو ایک سیاسی حقائق یا پولیٹیکل پاور کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے ان سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے جو چیزیں اس میں ابھی تبدیل کی گئی ہیں اس ترمیم کے ذریعے سے، جو پہلے تھی ان کو جو بدلا گیا ہے، تو وہ تبدیلی کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بس ایک سمبولک یا اس کے ایک رمزی ایک اہمیت تھی کہ وہ ایک پروسیس کے طور پر پارلیمانی کمیٹی میں سفارشات جاتی تھی، مگر پارلیمانی کمیٹی کو بہت زیادہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ کیا چیف جسٹس کا یہ اختیار ہوگا اس میں ایز اے چیئر پرسن اس کمیٹی کے؟ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے ایک اور پارلیمانی کمیٹی جس میں عدلیہ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوگا، یعنی یہ ایک بڑا اہم فرق ہے۔ اوہو، اچھا، تو پھر تو یہ ایک پیرالل قسم کا ایک سیٹ اپ ہے بظاہر۔ نہیں، یہ پیرالل اس لیے نہیں ہے کہ اس بینچ کے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ججز ہی میں سے لیے جائیں گے۔ سیاسی نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ ان عدالتوں میں یا ان بینچز میں سنے جائیں گے، تو یہ بات ٹھیک ہوگی؟ ہاں، لارجلی یہ بات آپ کی درست ہے اور خاصی حد تک یہ بات آپ کی درست ہے، ورنہ ان بیچاروں کی اتنی محنت کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کے بہرحال یہ بھی ایک زاویہ فکر ہے۔ جی بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یعنی عدلیہ ہماری امپاور ہوگی یا اس کی جو رٹ ہے اس میں کمزوری آئے گی؟ ایک جنرل قسم کا تجزیہ میں آپ سے لینا چاہوں گا۔ عدلیہ کو اپنے ڈومین کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے ڈومین کے اندر پوری طرح کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور باہر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس ترمیم کے بعد یہ جو سود کا خاتمہ ہے اور اس حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ مزید کتنی ان میں وہ کتنی مؤثر ہو جائیں گی اور اس کا کیا اثر آگے نظر آئے گا؟ تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ جو پہلے سے پینڈنگ کیسز ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عجیب، ان کے سامنے شاید سود والا کیس ہوگا نا تو اس لیے انہوں نے جی اور میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے زیادہ مستعدی سے اور اس کو زیادہ ویجیلنٹ طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھنے اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ماضی کے کیسز پر بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن اور مدارس کے حوالے سے جو مشکلات ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے، ان میں کوئی کمی اس سے آئے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے ہمارے بڑے حضرات اس پہ کافی خوش بھی ہیں اور یقینی طور پہ ان کو کچھ آسانیاں نظر آ رہی ہوں گی، تبھی وہ اس پہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ وضاحت اس ترمیم کے اندر بھی موجود نہیں ہے، تو یہ تو پھر اب عملی طور پہ دیکھنا پڑے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظر محترم، آپ کو ایک بڑی زبردست قسم کے پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پچھلے تقریباً 1 مہینے سے آپ تمام حضرات نے پاکستان میں بہت زیادہ شور سنا 26ویں آئینی ترمیم کا، اور فائنلی وہ ترمیم پارلیمنٹ آف پاکستان سے، سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو چکی ہے۔ ایک عام آدمی جو پاکستان کے ایک عام شہری ہے، جس کو بہت زیادہ ہاؤ ناؤ نہیں ہے قانونی معاملات کی، اور ان میں ہم خود بھی شامل ہیں، صحیح بات ہے، تو ہم نے ضروری محسوس کیا، ضروری سمجھا کہ ہم اس ترمیم کے حوالے سے جو ہمارے ماہرین قانون ہیں، جو اس پوری ترمیم کو صحیح طرح سے سمجھتے ہیں، ہم ان سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عام فہم انداز میں، کہ آخر پچھلے 1 مہینے سے ہمارا پورا ملک جس کوشش میں مصروف تھا وہ کوشش کیا ہے، اور ایک عام آدمی کو، اس ملک کو، اس ملت کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور اس سے کیا ممکنہ طور پر اگر کوئی اس کے نقصانات ہیں تو وہ کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہے ہماری، میرا بڑا نیازمندی کا رشتہ ہے، ان سے بڑی شفقت کرتے ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، ماہر قانون ہیں، اور پاکستان کی تمام تقریباً جو بڑی قانون کے حوالے سے بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے، اور اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں جو قانون کا شعبہ ہے اس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ کا شکریہ جی۔ جی جزاکم اللہ۔ اچھا، تو آپ نے انٹرو میں سن ہی لیا ہوگا، اور ہم ویسے بھی ظاہر آف کیمرہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، تو آپ سے پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے
اس حوالے سے ایک بریف اگر ہمیں آپ دے دیں کہ اس آئینی ترمیم کا خلاصہ کیا ہے، ایک عام آدمی کے لیے عام فہم انداز میں اگر پتہ چلے کہ یہ آئینی ترمیم کیا ہے اور اس کا خلاصہ کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے. ویسے تو ظاہر اس کی کافی تفصیلات ہیں، آگے چل کے کچھ کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، بس اس کا انیشیلی ہم اس کا خلاصہ آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں اس ترمیم کے حوالے سے جو بنیادی بات اور اوور ویو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو یہ مشہور ہے کہ یہ ترمیم صرف پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے کی گئی ہے، آئین میں یا کانسٹیٹیوشن میں. جی جو بات کلی طور پر درست نہیں ہے. یہ ایک خاصا کمپریہنسو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے جس میں آبویسلی بہت ساری اہم ترامیم ایسی کی گئی ہیں جن کا تعلق عدلیہ سے ہے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز، ان کی تقرری کے طریقہ کار اور جس میکینزم کے تحت ہائر جوڈیشری میں ججز کو تعینات کیا جائے گا اس کے حوالے سے جو آئین میں پہلے سے موجود پروویژنس تھیں یا شقیں تھیں ان کے اندر تبدیلی کی گئی ہے. بعض جگہوں پر جزوی طور پر، بعض جگہوں پر اس سے بڑھ کر تبدیلی کی گئی ہے. مگر عدالتی جو معاملات ہیں ان کے علاوہ اس 26ویں آئینی ترمیم میں اور بھی بعض معاملات ایسے ہیں جن میں ترمیم کی گئی ہے جن کا تعلق براہ راست جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے. مثلاً کہ پاکستان میں جو اس ترمیم میں سود کے خاتمے کے حوالے سے ایک شق میں معمولی ترمیم کی گئی ہے، مگر ظاہر بات ہے اس کا تعلق بھی عدلیہ کے ساتھ نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ایک معمولی ترمیم اس میں جو سگنیفیکنٹ ہے، معمولی اس سینس میں کہ چھوٹی تبدیلی ہے ٹیکسٹ کے حساب سے، وہ بھی اس قانون کے اندر کی گئی ہے. تو اسی طرح ایک بنیادی انسانی حقوق میں ایک نئے بنیادی انسانی حق کا اضافہ کیا گیا ہے. تو ان تمام ترامیم کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ ایک جامع کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے جو بہت ساری نیگوسیشن، بات چیت، گفتگو، پس پردہ آپس میں لابی کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں اس میں وقتاً فوقتاً آتی رہیں، ان کے اندر امپروومنٹ آتی رہی اور فائنل ٹیکسٹ میں چیزیں شامل ہوتی رہیں، کچھ چیزیں نکلتی رہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ابتدائی مسودوں کے اندر موجود تھیں مگر وہ فائنل اور حتمی مسودہ جس کو پارلیمان کے سامنے پیش کر کے منظور کروایا گیا اور جو اب آئین کے حصے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل نہیں ہو سکیں مگر بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جس پر انشاءاللہ آگے چل کر آپ کے ساتھ گفتگو میں مزید ان پر بات کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے اس کا خلاصہ بیان کیا اور کچھ اس میں بہت ہی اچھی چیزیں بھی ظاہر شامل کی گئیں، جیسے سود کے حوالے سے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے بھی، تو بظاہر تو اس میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ جھگڑا ہونا چاہیے یا بہت بڑے ڈیڈ لاک ہونے چاہیے. اور ایک عام آدمی کی نظر سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ہم نہ تو کسی پولیٹیکل شو میں بیٹھے ہیں نہ ہی آپ کا پالیٹکس سے کوئی تعلق ہے، ایک عام آدمی کی نظر سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے متنازع ہونے کی پھر کیا وجہ ہے. ایک تو ظاہر پولیٹیکل ایشوز ہیں، لیکن پولیٹیکل ایشوز کو چھوڑ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ترمیم کے اوپر اتنا زیادہ جو تنازع اور آپس میں اتنا زیادہ جو ڈیڈ لاک رہا اصولی بنیادوں پہ، وہ اصولی بنیادیں کیا ہیں اور کتنی ویلڈ ہیں، اور ان کا تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. جی یہ بڑا اہم سوال ہے اور جہاں تک ان ترامیم کا تعلق ہے جن کا جو اسلامی نظریاتی کونسل، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ یا فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کچھ ترامیم کی گئی ہیں، یہ تو وہ ترامیم ہیں جن کے حوالے سے کوئی بھی تنازع موجود نہیں تھا، یا جو مختلف فریق ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو پارلیمان کا حصہ ہیں، ان کے درمیان ان کے حوالے سے تو کوئی اختلاف رائے بظاہر بالکل سامنے نہیں آیا، اور شاید حقیقی طور پر بھی نہ ہو، کیونکہ ان کی نیچر اور نوعیت اس قسم کی ہے کہ کسی بھی سیاسی فریق کو اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں تھا. جو بات آپ نے کی ہے اس کی بنیادی طور پر یہ تھی کہ آئین کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جنہیں آپ ملک میں کسی بھی وقت جو ایک سیاسی حقائق یا پولیٹیکل پاور کی جو ڈائنامکس ہوتی ہے ان سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آپ جتنی بھی کوشش کریں کہ آپ آئین کے معاملات کو تکنیکی قانونی معاملات کے طور پر ایک طرف رکھیں اور سیاسی معاملات کو دوسری طرف رکھیں، مگر ان کو ایک ایسی سٹیج یا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ ان کو مزید ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل ایک دوسرے کے جز کے طور پر سامنے رہتے ہیں اور یہ سامنے آتے ہیں.
اور بنیادی طور پر یہی معاملہ جو ہے وہ اس ترمیم کے حوالے سے تنازع کا باعث بھی بنتا رہا، اور اس کے حوالے سے بڑی ہیٹڈ اور گرما گرم بحثیں جو ہیں وہ پاکستان کے سیاسی سرکل میں بھی، پاکستان کے وکلاء کے سرکل میں بھی، اور عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بھی سامنے آتی رہی ہیں، کیونکہ اس ترمیم میں اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی تجویز کی گئی تھی. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی جو تعیناتی کا اور اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار تھا، جو مروجہ پہلے سینیارٹی کی بنیاد پر جو اصول تھا، اس کو بھی تبدیل کیا گیا. تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں تھیں، خاص طور پر ایک سیاسی پس منظر میں. تو اور اس وقت پاکستان میں یکے بعد دیگرے جو کئی سالوں سے بڑے اہم کانسٹیٹیوشنل کیسز چونکہ سپریم کورٹ کے سامنے آتے رہے ہیں، اور بسا اوقات ہائی کورٹس میں بھی اس قسم کے اہم کیسز چلتے رہے ہیں، تو اس میں سے بہت ساری جو تجاویز تھیں ترمیم کی، ان کو اس تناظر میں فریقین کی طرف سے دیکھا جاتا رہا کہ غالباً کوئی فریق جو ہے وہ اپنے سیاسی عزائم کے حصول کے لیے یا اہداف کے حصول کے لیے اس قسم کی ترامیم کو سامنے لے کے آنا چاہتا ہے، یا کوئی محض اپنے سیاسی عزائم کی وجہ سے ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس کو آپ سیاست سے علیحدہ کر کے دیکھ نہیں سکتے، پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل معاملات بہرحال آپس میں ان کا ایک بڑا ربط اور ایک تعلق ہوتا ہے. اس وجہ سے ظاہر بات ہے اس پر گفتگو بھی بہت ہوئی، بحث بھی بہت ہوئی، حمایت بھی بڑی شدت کے ساتھ کی گئی اور مخالفت بھی بڑی شدت کے ساتھ کی گئی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا ظاہر ہے قانونی معاملات سے بڑا گہرا تعلق ہے، عدالتی معاملات میں براہ راست اس طرح سے شاید آپ انوالو نہ بھی ہوں، پھر بھی ظاہر ہے آپ اس حوالے سے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایز اے ماہر قانون پہ نظر رکھنے والے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو قانون سازی ہے، سب سے پہلے تو اس میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے جو چیزیں اس میں ابھی تبدیل کی گئی ہیں اس ترمیم کے ذریعے سے، جو پہلے تھیں ان کو جو بدلا گیا ہے، تو وہ تبدیلی کیا ہے؟ پھر مجھے ایک اور اہم سوال ہے، وہ میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا. پہلے ان تبدیلیوں کا تھوڑا سا ایک موٹا موٹا ذکر اگر ہو جائے. جی، ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی جو کی گئی ہے، جو اس سے قبل 18ویں آئینی ترمیم میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ انفیکٹ کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو محض عدلیہ کے ایک اندرونی معاملے کے بجائے عدلیہ سے باہر جو ہے مقننہ کو بھی اس سلسلے میں ایک کردار دیا جائے. 18ویں آئینی ترمیم میں اس سلسلے میں ایک کوشش کی گئی، اور 18ویں آئینی ترمیم کو پارلیمان نے ایک بڑے لمبے اور بڑے تفصیلی پروسیس کے بعد جب کنکلوڈ کیا، تو اس میں ایک میکنزم طے کیا گیا تھا کہ اس میں پارلیمانی کمیٹی کا کیا کردار ہوگا، اور اس میں جو عدلیہ کی جو کمیٹی بنے گی اس کا کیا کردار ہوگا. اس وقت باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کو چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس وقت یہ کہا کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیٹی کا فیصلہ یا ان کی ریکمنڈیشن ہوگی، اسی کو حتمی رائے کے طور پر سامنے رکھا جائے گا. گو کہ پارلیمانی کمیٹی کے بھی ایک کردار کو اکوموڈیٹ کیا گیا، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بس ایک سمبولک یا اس کے ایک رمزی ایک اہمیت تھی کہ وہ ایک پروسیس کے طور پر پارلیمانی کمیٹی میں سفارشات جاتی تھی، مگر پارلیمانی کمیٹی کو بہت زیادہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں تھی. اور اعلیٰ عدلیہ میں 18ویں ترمیم کے بعد بھی پھر جب 19ویں ترمیم کی گئی تو پھر صورتحال وہیں پر آ گئی کہ عدلیہ میں ججز کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ ایک اندرونی معاملہ بن کے رہ گیا، اور ججز ہی آپس میں بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کیا کرتے تھے کہ ہائی کورٹ میں اور پھر بعد میں سپریم کورٹ میں ججز کو کیسے تعینات کیا جائے گا. اور اس پر پاکستان میں ماضی میں بھی اور حالیہ سالوں میں بھی خاصی ایک تنقید بھی ہوتی رہی، اور دیگر دنیا کے کئی ممالک کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال بار بار یہاں پر اٹھایا جاتا رہا کہ بہرحال اعلیٰ عدلیہ میں جو بھی تعیناتیاں کی جاتی ہیں اس سلسلے میں اس معاملے کو ایک خالصتاً عدلیہ کے ہاتھ میں دے دینا یہ مناسب اور درست بات نہیں ہے، اور اس میں مقننہ کا کوئی کردار بھی ہونا چاہیے. یہاں پر یہ ایک پہلو اہم ہے کہ ہم مقننہ کے کردار کی ہونے کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹو کا جو کردار ہے وہ ظاہر بات ہے اگر ہوا تو اس سے ایک پھر معاملہ زیادہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ ایک بڑی تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جو پہلے سے مروجہ ایک جوڈیشل کمیٹی تھی اور ایک جو پارلیمان کی کمیٹی تھی، سمجھ لیجئے کہ ان کو آپس میں مرج کر کے اس وقت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے نام سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اور اب اعلیٰ عدلیہ میں جو ساری کی ساری تقرریاں ہیں وہ یہ کمیٹی کرنے کی مجاز ہوگی. اس کی کرنے کی مجاز سے مراد یہ ہے کہ ان کی ریکمنڈیشنز پہ کی جائیں گی. پروسیس تو ظاہر بات ہے ان کی سمبولک
اپروول جو ہے وہ ایگزیکٹو سے ہوتی ہوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر پاکستان ہی کریں گے. اور یہ کمیٹی بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں گے, اور ماضی میں بھی جو عدلیہ کی کمیٹی تھی اس کے سربراہ وہی ہوتے. تو یہ ایک بڑی اہم تبدیلی ہے, اور اس تبدیلی کو اگر آپ یہ کہیں کہ سب سے بنیادی تبدیلی ہے اس ترمیم میں کیا کی گئی ہے, تو ایک یہ تبدیلی, اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کی تبدیلی, اور تیسری اور آخری بات یہ کہ جو کانسٹیٹیوشنل یا آئینی بینچز بنائے گئے ہیں ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی اور سپریم کورٹ کے لیول پہ بھی, تو یہ ساری ان ترامیم کا جو اہم خلاصہ جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو چیف جسٹس چونکہ چیئر کریں گے اس جوڈیشل کمیشن کو یا کمیٹی کو جو ججز کی اپوائنٹمنٹ, اور خاص طور پہ چیف جسٹس کے لیے بھی ریکمنڈیشن یہی تیار کرے گی, پھر ظاہر ہے فائنل منظوری تو پرائم منسٹر ہی دیں گے, لیکن کیا چیف جسٹس کا یہ اختیار ہوگا اس میں ایز اے چیئر پرسن اس کمیٹی کے کہ وہ ریکمنڈیشن تو سب کی لے لے لیکن فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرے؟ پارلیمان کے جو لوگ بیٹھے ہیں نمائندے, چاہے وہ قومی اسمبلی کے 8 یا سینٹ کے 4, تو وہ ان کی رائے کو یکسر مسترد نظر انداز کر کے اور اپنی مرضی کا فیصلہ کرے اور بات وہیں پہ آ جائے جہاں پہ پہلے تھی؟ نہیں, ایسا کوئی اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ چیف جسٹس کی جو اپنی تعیناتی ہے وہ اس کمیشن کے پاس نہیں ہے. اچھا, چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے ایک اور پارلیمانی کمیٹی جس میں عدلیہ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہوگا, یعنی یہ ایک بڑا اہم فرق ہے. عام ججز کی تعیناتی کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں مقننہ سے بھی نمائندگی ہوگی اور عدلیہ سے بھی نمائندگی ہوگی, اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے. مگر چیف جسٹس آف پاکستان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ 12 رکنی کمیٹی ہے, جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان, حکومتی بینچز سے بھی اور اپوزیشن کے بینچز سے بھی ایک تناسب سے متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت ان کو شامل کیا جائے گا یا کیا گیا ہے, اور اس میں عدلیہ کی نمائندگی نہیں ہوگی. اور اگر میں واپس آپ کے سوال کی طرف آؤں تو چیف جسٹس کے پاس اس وقت ایسی کوئی ویٹو کی پاور نہیں ہے. وہ ایک ممبر کے طور پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے, پروسیجرلی کچھ چیزوں کو انیشیٹ بھی کریں گے, یہ پاور ان کے پاس موجود ہے. مگر وہ حتمی طور پر یہ کہنا کہ پوری کمیٹی یا اکثریت کمیٹی کے فیصلے کو اوپر اپنا فیصلہ حاوی کرنے یا آخری ان کی سے ہونے کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز بڑی جس پر بہت بحث رہی اور جو لفظ بار بار ہم نے جو سنے جملے وہ تھے آئینی عدالت, اور یعنی ایک تو آئینی عدالت تھی, پھر آئینی بینچز وغیرہ, یہ میرا خیال ہے چیزیں رہیں بہت زیادہ بحث میں. تو آئینی عدالت کا قیام جو تھا وہ تو بہرحال نہیں ہو سکا, لیکن جو آئینی بینچز کا قیام ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر آئینی عدالت بنتی تو کیا نتیجے کے اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے, کہ آئینی عدالت ہوتی تو کیا ہوتا, اور اب جو آئینی بینچز پہ آ کے بات ہوئی ہے صرف نام چینج ہوا ہے یا نتیجے کے اعتبار سے بھی کوئی فرق ہوگا ان دونوں کے اعتبار سے؟ جی, یہ جو اس وقت حالیہ بحث ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, میرے کم از کم میرے علم کے مطابق اس بحث کے تناظر میں آئینی عدالت, ایک علیحدہ آئینی عدالت کی بات جو ہے, یہ نقطہ سب سے پہلے غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا تھا. اور چونکہ مگر ظاہر بات ہے کہ یہ بات پاکستان میں ماضی میں بھی ہوتی رہی. میثاق جمہوریت میں بھی پاکستان کی بعض اہم سیاسی جماعتوں نے آپس میں بیٹھ کے اس طرف اشارہ کیا تھا, اور اس کی ضرورت کی اور اس کو قائم کرنے کی ضرورت کی طرف وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہی ہے. مگر اس وقت آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس سے پھر بعد ازاں یوں محسوس ہوا کہ شاید اس تجویز کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی, اور یہی کہا گیا کہ ایک آئینی عدالت کے علیحدگی سے قیام کا مطلب یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اوپر آپ ایک اور علیحدہ سے سپریم کورٹ بنائیں گے, اور سپریم کورٹ محض ہائی کورٹس کی اپیلیں سننے والا ایک محدود سا فورم بن کے رہ جائے گی, اور سپریم کورٹ کی بہت ساری طاقت اور اختیارات جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے بحیثیت ادارہ. تو اس پر ظاہر بات ہے کہ خاصا شدید رد عمل سامنے آیا. تو غالباً اسی وجہ سے آئینی عدالت کے علیحدہ سے قیام کی جو تجویز تھی اس کو ڈراپ کر دیا گیا, اور جو پولیٹیکل کنسنسس ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ماضی میں بھی جیسے بینچز بنتے رہے ہیں, اور اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر جیسے ایک شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے وہ طویل عرصے سے قائم ہے, تو اسی طرح کانسٹیٹیوشنل بینچز قائم کیے جائیں. تو جو اس ترمیم کے اندر تجویز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینچ یا ایک سے بھی زیادہ بینچز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے نام سے سپریم کورٹ میں بنائے جائیں گے یا بنائے جا سکتے ہیں, اور ان کے اندر کون ججز ہوں گے, ان کی مدت کیا ہوگی, اس حوالے سے جو کمیشن جس کا میں نے پہلے ذکر کیا گیا ہے ان کو وسیع تر اختیارات دیے گئے. اور یہ ایک بڑا سیلیٹ فیچر ہے, اور یہ ایک بڑی
اہم تبدیلی ہے جو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے کی گئی. نتیجے کے اعتبار سے آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا فرق کیسے ہوگا؟ جی نتیجے کے حوالے سے جو بظاہر ہے وہ تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، کیونکہ آئینی عدالت کا قیام بھی ہوتا تو جتنے آئینی معاملات ہوتے، نوعیت کے مقدمات ہوتے تو وہ آئینی عدالت میں چلے جاتے، اور اب آئینی نوعیت کے جتنے مقدمات ہیں وہ سب کے سب جو ہیں آئینی بینچز میں چلے جائیں گے. تو اگر اس انداز میں دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑا جوہری فرق نہیں ہے آپس میں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر آپ انسٹیٹیوشنل میکانزم کے حوالے سے دیکھیں، ایک علیحدہ انسٹیٹیوٹ قائم کرنا اور ادارہ قائم کرنا بہرحال اس کی ایک اپنی اہمیت و سگنیفیکنس ہوتی ہے، اور دوسرا ادارہ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے اس کی اہمیت تو ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی اس بینچ کو قائم کیا جائے گا. تو سپریم کورٹ کی بحیثیت ادارہ جو ایک ہیبت اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ عدالت ہونے کا جو ایک تاثر ہے اور ایک قانونی تاثر ہے، وہ اپنی جگہ بہرحال اب قائم رہے گا، اور اس کے اوپر ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں قائم کی جائے گی. تو یہ آئینی بینچز جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی کام کریں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان میں ایک لیول آف انڈیپینڈنس بھی اپنی جگہ موجود ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ جیسے ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ جا کے وہاں پہ سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا جاتا ہے، یا اس کو مطلب ایک غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نارملی. تو یہ جو آئینی بینچز ہوں گے، کیا ان کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے قابل اپیل ہوں گے اور ان پر بھی اسٹے لیے جا سکیں گے سپریم کورٹ کے جو مین جو سپریم کورٹ ہے ہماری وہاں جا کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا اور نہ ہی شریعت اپیلیٹ بینچ کے کیس میں ایسا ہوتا ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت جو علیحدہ سے ایک عدالت ہے، وفاقی شرعی عدالت اپنے دائرہ کار میں جو فیصلے کرتی ہے اور جو ججمنٹس دیتی ہے ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے. مگر چونکہ وہ شرعی معاملات سے ریلیٹڈ وفاقی شرعی عدالت کے ڈومین کے کیسز ہوتے ہیں تو ان کو سپریم کورٹ کے عام بینچز نہیں سنتے ان اپیلوں کو، بلکہ سپریم کورٹ میں قائم شریعت اپیلیٹ بینچ ان کو سنتا ہے. اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ ایک آٹومیٹیکلی ایک اسٹے بھی آ جاتا تھا ماضی میں، جس کو اب تبدیل بھی کیا گیا، اس پہ شاید ہم آگے چل کر گفتگو بھی کریں گے. اس وقت بھی صورتحال یہی ہوگی کہ جو آئینی نوعیت کے معاملات جن کو ان ترمیم میں لسٹ کیا گیا ہے، مثلاً سو ووٹوں کے اختیارات سے ریلیٹڈ قانون اور آرٹیکل 184(3) اور اسی طرح جو مخصوص سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں جن کا وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اس ترمیم میں ذکر کر دیا گیا ہے، اس طرح کے تمام کیسز جو ہیں وہ ان کانسٹیٹیوشنل بینچز کے سامنے لگائے جائیں گے، اور کم از کم 5 جج کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بیٹھ کر وہ ان قانونی آئینی معاملات کو سنیں گے. اور ان 5 ججز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے گی اور اس کو یقینی بنایا جائے گا کہ کم از کم ایک جج جو ہے وہ پاکستان کے ہر صوبے سے لیا جائے. تو ماضی میں اس قسم کی جو بھی تنقید بھی کی جاتی رہی کہ بسا اوقات بڑے اہم قانونی سیاسی نوعیت کے معاملات پر سپریم کورٹ کے مخصوص بینچز بنا کر ان کو ان کے سپرد اور یکے بعد دیگرے وہی تمام فیصلے صادر کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو اب اس تنقید سے بچنے کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قسم کے اہم معاملات پر پاکستان کے 4 صوبوں سے ایک جج کی موجودگی اس بینچ میں یقینی بنائی جائے گی، اور 5 بینچز جو ہیں 5 ججوں پر مشتمل بینچ کم از کم بیٹھ کر اس قسم کے اہم کانسٹیٹیوشنل معاملات اور کیسز کو سنے گا جو ان شقوں سے وابستہ ہیں جن کا اس ترمیم میں ذکر کیا گیا. نہیں تو پھر آئینی بینچ آپ نے یہ فرمایا پہلے نا کہ سپریم کورٹ کی ہیبت جو ہے یا اس کا جو ایک بہرحال ایک وقار اور اس کا مقام ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا آئینی عدالت الگ سے نہ بنانے پہ. تو پھر بینچ میں اور عدالت میں بظاہر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے نا کہ اگر بینچ کا فیصلہ مینوان قابل قبول سمجھا جائے گا اور اس پر آپ اپیل وغیرہ بھی نہیں کر سکتے یا کوئی اسٹے وغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ ایک پیرالل قسم کا ایک سیٹ اپ ہے بظاہر. نہیں، یہ پیرالل اس لیے نہیں ہے کہ اس بینچ کے ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ججز ہی میں سے لیے جائیں گے. پیرالل یہ اس صورت پہ ہوتا کہ اگر اس پہ کوئی علیحدہ سے ججز جو ہیں باہر سے مقرر کیے جاتے، تو اس بینچ کے ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز ہی ہوں گے. لیکن ان میں سے سپریم کورٹ کے جملہ ججز میں سے کچھ ججز کو کمیشن جو ہے وہ آئینی بینچز کے ججز کے طور پہ بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا، جس میں ظاہر بات ہے آئینی معاملات میں ان کی سمجھ بوجھ سینیارٹی اور خاص طور پر یہ جو ابھی میں نے شرط ذکر کی کہ ہر صوبے سے ایک جج ہونا چاہیے. تو ان تمام نزاکتوں کو اور ان ڈائنامکس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے ججز ہی میں سے ایک بینچ بنایا جائے گا جس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا جائے گا. اب بھی عملی طور پر جب بھی کوئی معاملہ چاہے وہ سیاسی نوعیت کا ہو
کانسٹیٹیوشنل نوعیت کا ہو یا اپیلوں پر ہو، سپریم کورٹ کے بینچ ہی بنتے ہیں، اب بھی بینچ ہی بنتے ہیں، اور بینچ ہی بیٹھ کر مختلف کیسوں کی سماعت کرتے ہیں، اور 2 رکنی بینچ، 3 رکنی بینچ، 5 رکنی بینچ، فل بینچ، لارجر بینچ، اب بھی بینچ ہی بنتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک بینچ کو کانسٹیٹیوشن بینچ کے طور پر ڈیزگنیٹ کر کے اس کی کمپوزیشن کو بھی تعین کر دیا گیا ہے، اور فردر اس کی کمپوزیشن کے حوالے سے اختیار جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، ہائی کورٹ کے اندر بھی آئینی بینچز کا ذکر تھا غالباً، اگر اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں۔ جی، ہائی کورٹ کے اندر بھی جس طرح سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے، اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے جائیں گے، اور وہ کون سے کیسز سنیں گے؟ آرٹیکل 199 جو پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے، اس کے تحت چند نوعیت کے کیسز کو اس ترمیم میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، ان کو لسٹ کیا گیا ہے۔ یعنی آرٹیکل 199 کے تحت سارے کیسز ان کانسٹیٹیوشنل بینچز آف ہائی کورٹ میں نہیں جائیں گے، بلکہ مخصوص نوعیت کے کیسز جن کا تعلق ان شقوں سے ہے جن شقوں کو اس میں، چونکہ اب میں جان بوجھ کر ذرا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ادروائز پھر بہت تکنیکی ہو جائے گی گفتگو، ہماری ٹیکنیکل ہو جائے گی، لیکن آرٹیکل 199 جو آئین کا ہے اس میں مخصوص 2-3 نوعیت کے کیسز ایسے ہیں جو ہائی کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سن سکیں گے، اور ہائی کورٹ کے عام بینچز نہیں سن سکیں گے۔ یہ اس ترمیم میں یہ بات۔ اچھا، تھوڑا سا اگر مزید اس کو آسان ہم کریں تو یہ آئینی بینچز جو ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے چاہے ہائی کورٹ کے، ان میں جو مقدمات سنے جائیں گے، اگر ہم یہ کہیں کہ سیاسی نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ ان عدالتوں میں یا ان بینچز میں سنے جائیں گے، تو یہ بات ٹھیک ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہاں، لارجلی یہ بات آپ کی درست ہے، اور خاصی حد تک یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایسے سیاسی نوعیت کے معاملات جن کے اندر قانونی نوعیت کے سنجیدہ اور بڑے سوالات، یعنی جن کا امپیکٹ اور امپلیکیشن جو ہے وہ خاصا وسیع تر ہوتا ہے، وہ تقریباً سارے کے سارے اب کانسٹیٹیوشنل بینچز میں چلے جائیں گے۔ ورنہ ان بیچاروں کی اتنی محنت کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، اس سے نظر آ رہا ہے کہ اسی طرح کے بہرحال یہ بھی ایک زاویہ فکر ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اچھا، اب میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا تجزیہ اب تک کی گفتگو پہ، وہ یہ کہ یہ جو عدلیہ کے حوالے سے کافی بڑے فیصلے، جس طرح سے چیف جسٹس کی تعیناتی ہے، پھر اسی طرح سے آئینی بینچز کا قیام ہے، پھر اور دیگر ججز کی تعیناتی ہے، ساری چیزوں کو کافی اس میں تبدیلی کی گئی۔ تو ایز اے قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو اس سے، یعنی عدلیہ ہماری امپاور ہوگی یا اس کی جو رٹ ہے اس میں کمزوری آئے گی؟ ایک جنرل قسم کا تجزیہ میں آپ سے لینا چاہوں گا اس میں۔ جی، میرا یہ خیال ہے کہ میرا اس حوالے سے ایک مخصوص اپنا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے جس کا میں وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتا رہتا ہوں اور اس کے حوالے سے لکھتا بھی رہتا ہوں، اور مجھے اس بات کا پوری طرح اندازہ ہے کہ ہماری بہت بڑی تعداد میں ہمارے جو قانون کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہمارے دوست ہیں وہ اس رائے کے ساتھ اتفاق نہیں بھی کرتے۔ ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ اس سے کیا عدلیہ مضبوط ہوگی، میں اس سوال کو ہمیشہ عدلیہ کی مضبوطی کے حوالے سے اور زاویے سے دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا، بلکہ میرا یہ بھی خیال ہے کہ عدلیہ کی مضبوطی کو ایک ہدف بنانا شاید یہ کوئی بہت اچھی اور درست بات نہیں ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر اپنے ہاں پورے ایک سیاسی کلچر کو مضبوط کرنے اور تمام اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس میں عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے۔ تو عدلیہ کو اپنے ڈومین کے اندر مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے ڈومین کے اندر پوری طرح کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور باہر سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پارلیمان کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو بھی بحیثیت ادارہ پارلیمان کا حق ہے۔ تو اس تناظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلزم یا دستوریت کا جو فلسفہ ہے ساری دنیا میں، اس کے مطابق ہر ادارے کی حدود و قیود ہوتی ہیں، اور اس کے اندر عدلیہ کا ادارہ بھی موجود ہے، لیکن سو موٹو نوٹس، از خود نوٹسز، بہت زیادہ سپریم کورٹ کے اندر اہم سیاسی کیسز پر وقت صرف کرنا، اور ہمہ وقت عام نوعیت کے عوام کے مسائل سے وابستہ کیسز کے بجائے ہمہ وقت ہائی پروفائل کیسز کا سپریم کورٹ کے مخصوص بینچز کا ہر وقت سننا، شاید اس سے ہمیں نکل کر اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بیلنس اور ایک توازن سسٹم کے اندر قائم ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اہداف جو ہیں وہ اس ترمیم سے حاصل ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آگے چل کر کچھ
تکنیکی قسم کی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور جب اس کو پوری طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا اس ترمیم کو ہائی کورٹ کے لیول پہ اور سپریم کورٹ کے لیول پہ، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جسے ہم انگریزی میں ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کہتے ہیں، کہ ایسے نتائج سامنے آئیں جن کا کبھی سوچا ہی نہیں گیا تھا، اور ان کو درست کرنے کے لیے شاید کسی اور ترمیم کی طرف جانا پڑے مستقبل میں. تو ایسا ہونے کی امید ہے، اور یہ کوئی حیرت کی اور چنبے کی بات نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اور ویسے بھی وہ راحت اندوری صاحب کا شعر ہی نہیں، اگر کسی نے وقتی طور پہ اپنے مفاد کے لیے جیسے سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت نے اپنے لیے کیا ہے، تو کل کلاں جو آج اپوزیشن ہے وہ حکومت میں آئے گی تو وہ اپنے طور پہ، تو یہ یعنی اگر نیک نیتی نہیں شامل ہوگی تو چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. بات تو یہ ہے نا. تو آج وقتی طور پر اگر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی پریشان ہو رہا ہے، تو کل کو یہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، جس طرح آپ نے بتایا کہ پھر کسی اور 27ویں ترمیم کا ہم سوچ رہے ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمائے. بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے وضاحت بھی کی اور بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھ آیا کہ یہ کیا ہے. ہم ظاہر قانون کے حوالے سے بالکل بھی نابلد جس کو کہیں وہ ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت عام فہم انداز میں سمجھا دیا ہے. اب آتے ہیں وہ جو اسلامی شقیں ہیں جن پر ماشاءاللہ بہت سیلیبریٹ بھی جن کو کیا جا رہا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے. تو اس حوالے سے مجھے اب آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم جو ربا کے حوالے سے، سود کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ جی 2028 تک اب ایک تاریخ طے کر دی گئی ہے کہ یہ لازم ہے کہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہوگا آپ کو، اور خاتمہ کرنا پڑے گا سود کا. میرا ایک تو سوال آپ سے یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت تو آلریڈی 5 سال کی ایک ڈیڈ لائن دے چکی ہے، تو 5 سال کی ڈیڈ لائن بھی تو ایک بہرحال اس کی ایک ویلیو تھی، تو اس میں مزید ہم 2028 تک کی ہمیں ڈیڈ لائن لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور یہ اس ترمیم کے بعد یہ جو سود کا خاتمہ ہے اور اس حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ مزید کتنی، ان میں مزید وہ کتنی مؤثر ہو جائیں گی، اور اس کا کیا اثر آگے نظر آئے گا؟ ہمیں اس پر تھوڑا سا تجزیہ فرمائیے گا. جی آپ نے بڑا ایک اچھا سوال بھی کیا، اور یہ ایک حساس سوال بھی ہے، کیونکہ اس ترمیم کے فوراً بعد بہت سارے سیاسی فریق جو ہیں وہ جہاں ترمیم کے حوالے سے غصے کی کیفیت میں اور جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں، وہاں بہت سارے سیاسی فریق جو ہیں وہ اس ترمیم کے حوالے سے خوشی کی کیفیت میں، سیلیبریٹ کرنے کی کیفیت میں ہے، اور سیلیبریشن کی طرف جو ہے وہ آپ نے اپنے سوال میں اشارہ بھی کیا ہے. سود کے حوالے سے جو ترمیم کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ 2028 تک جو ہے وہ ایلیمینیشن آف ربا یعنی سود کا خاتمہ کیا جائے گا. اگر تو آپ گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ بظاہر ایک بڑی خوشائند بات لگتی ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ 2028 تک کیوں، 27 تک کیوں نہیں، اور 26 تک کیوں نہیں، اور سود کو مزید چند سال کے لیے کیوں برداشت کیا جا رہا ہے. وہ ایک ظاہر بات ہے علیحدہ نوعیت کی ایک بحث ہوگی. لیکن اگر آئین کی متعلقہ شق جو ہے 37 آرٹیکل ہے جو کانسٹیٹیوشن کا، اس کے اندر یہ جو تبدیلی یا اضافہ کیا گیا ہے 2028 تک کا، یہ آئین کے اس چیپٹر میں ہے جسے پرنسپلز آف پالیسی کہا جاتا ہے. یعنی آئین کے اندر جو متعلقہ چیپٹر ہے، باب ہے جس کے اندر یہ شق شامل ہے، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ پرنسپلز آف پالیسی، اور اس سے بالکل پہلے جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق ہیں. پرنسپل آف پالیسیز جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں پر آرٹیکل 30 میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس پورے چیپٹر میں اگر کوئی بھی کسی بھی پرنسپل یا کسی بھی چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی ایکشن حکومت جاری رکھتی ہے یا کوئی قانون جاری رہتا ہے تو اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اس کو ہم قانون کے زبان میں کہتے ہیں کہ یہ پورا چیپٹر پرنسپلز آف پالیسی کا جو ہے یہ جسٹسیبل نہیں ہے. یعنی یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ رہنما اصول ہیں، یہ منشور کی طرح کی ایک چیز ہے جس کے اندر اور بھی بہت اچھی باتیں کی گئی ہیں جو یقیناً آئین کے اندر کی جانی چاہیے، جس کے اندر سود کے خاتمے کی بات بھی ہے اور جس کو اب 2028 تک ہونا ہے. مگر اگر 2028 تک خدا نخواستہ یہ کام نہ ہو سکا اور اس کے بعد بھی جاری رہا تو ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ یہ آئین کی شق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، مگر اس کو اس بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. تو یہ اس حوالے سے ایک کمزور حصہ ہے، اپنی طاقت کے حوالے سے، انفورسیبلٹی کے حوالے سے آئین کا جو کمزور حصہ ہے وہاں پر ہم نے ایک ڈیڈ لائن اس میں ڈالی ہے. تو یہ اس کی میرے نزدیک اس کی محض ایک سمبولک اہمیت ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کی بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک سمبولک اہمیت بہرحال اپنی جگہ ہے کہ پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پر آپ بجائے اس کے کہ ایز ارلی ایز پاسبل
یا ایز کنوینئنٹ ایز پاسبل کے بجائے آپ نے یہ کہا ہے کہ فلاں تاریخ تک آپ کو سود کا خاتمہ کرنا ہے، اور اگر اس تاریخ تک نہ ہوا یا اس ڈیٹ یا اس سال تک نہ ہوا تو آپ کم از کم جو ہے اس کا ذکر کر کے پارلیمان کے اندر یا اپنی لابی میں اس کا استعمال کر سکیں گے، گو کہ قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے۔ جی اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ پرنسپلز آف پالیسیز، اس طرح کے کچھ اس میں یہ شک شامل کی گئی ہے جس کا کوئی بہت زیادہ یعنی اب اپیل کا آپ کے پاس حق نہیں ہے، کہیں آپ جا نہیں سکتے قانونی طور پر، تو اس کو کسی اور حصے میں اس شک کو ہم شامل کرا کے تو ہم اس کو مزید مؤثر بنوا سکتے تھے؟ یہ سوال ہے میرا۔ دیکھیں قانونی طور پر تو اس کا اور نظری طور پہ تو اس کا جواب ہے جی بالکل آپ ایسا کر سکتے تھے، اور اس کو کانسٹیٹیوشن یا آئین کے کسی بھی دوسرے حصے میں شامل کیا جاتا تو یہ آپریشنل حصہ بن جاتا، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ رائٹس اور لائبلٹیز کریٹ ہو جاتی، اور آپ کل کل کو حکومت کو یا کسی حکومتی ادارے کو یا کسی بھی قانون کو اس کی بنیاد پر چیلنج کر سکتے تھے کہ یہ 2028 کی ڈیڈ لائن جو ہے اس کو میٹ نہیں کیا گیا۔ تو قانونی طور پر تو اس سوال کا جواب جو آپ نے پوچھا ہے کہ بالکل ایسا ہے، لیکن کیا سیاسی طاقت کے طور پر یہ بات ممکن تھی یا ممکن نہیں تھی؟ یہ چیز ظاہر بات ہے کہ ان سیاسی قوتوں کے دیکھنے کی ہے جو اس پوری ترامیم کے پروسیس میں شریک تھیں، اور جس سیاسی قوت کی جتنی ایک اس پورے پروسیس کے اندر انفلوئنس تھا، یا ان کے جتنے ممبر تھے، یا ان کی جتنی عددی اقلیت یا اکثریت تھی، یہ تو سارے عملی طور پر تو یہ اس پر اس بات کا انحصار ہے، لیکن تکنیکی طور پہ بالکل درست ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم حتمی طور پر آئین کے ذریعے اس ملک میں سودی یا کسی بھی اور استحصالی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ پرنسپل آف پالیسی کی چیپٹر کے بجائے اس کو کسی اور جگہ پر شامل کروائیے تاکہ اس کی مؤثر جو ہے قوت نافذہ بھی اس کے ساتھ ہو سکے۔ زبردست، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو اس حوالے سے وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے تو ہم نے بات بلکہ نہیں، وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہم نے بات نہیں کی ہے، تو فیصلے کے حوالے سے بات کی۔ جو شریعت اپیلیٹ بینچ کے حوالے سے اس ترمیم کے اندر بات کی گئی ہے، تو اس کا مستقبل میں کیا اثر دیکھیں گے ہم؟ کیا مثبت اثر نظر آئے گا ہمیں؟ جی، شریعت اپیلیٹ بینچ کے حوالے سے جو ترمیم کی گئی ہے اس کا ایک مثبت پہلو ہے اور اس کا ایک منفی پہلو ہے۔ پہلے مثبت پہلو کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کی صورتحال یہ تھی اس ترمیم سے پہلے کہ وفاقی شرعی عدالت جب کسی کیس کا فیصلہ کر دیتی تھی تو کوئی بھی فریق اس کیس کو سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ میں جا کے چیلنج کرتا تھا۔ جو ہی اس کو چیلنج کیا جاتا تھا تو آٹومیٹیکلی سمجھ لیا جاتا تھا، یا آئین کی شق ایسے تھی کہ اس کا سمجھ لیں اس نچلے فیصلے کو معطل کر دیا جاتا تھا، اس پر ایک سٹے آ جاتا تھا، اور پھر سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا ہوتا تھا اور حتمی طور پر اس کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ اس کا عملی طور پر نتیجہ یہ تھا کہ کئی سال تک سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کو بنایا نہیں جاتا تھا اور اس میں کیس فکس ہی نہیں کیے جاتے تھے۔ تو وفاقی شرعی عدالت کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں جا کر معطل ہو کر کئی سال تک لٹکے رہتے تھے، اور اب بھی لٹکے ہوئے ہیں، کئی سالوں کے فیصلے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے خوشائن کہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو جب سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں چیلنج کیا جائے گا تو شریعت اپیلیٹ بینچ 12 مہینے کے اندر اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کی پابند ہوگی، اور اگر 12 مہینوں کے اندر وہ اس حوالے سے فیصلہ نہیں سنائے گی تو وفاقی شرعی عدالت کا جو نیچے والا فیصلہ ہوگا اس کو مؤثر تسلیم کر لیا جائے گا، الا یہ کہ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بینچ واضح طور پر اس پر ایک سٹے آرڈر جاری کرے، اس کو معطل کر دے۔ اب یعنی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں جائے گا، شریعت اپیلیٹ بینچ نے بہر صورت 12 مہینے کے اندر اس کو ٹیک اپ کر کے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اگر وہ اس کو ٹیک اپ کر کے کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ مؤثر ہو جائے گا 12 مہینے کے بعد، لیکن اگر وہ بینچ یہ سمجھے کہ اس کو مؤثر نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہم سماعت کر رہے ہیں تو وہ اس کو معطل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہرحال ایک جزوی تبدیلی ہے، لیکن یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کہ کم از کم اب 12 ماہ کے اندر نیچے سے وفاقی شرعی عدالت کے جو کیسز آئیں گے ان پر شریعت اپیلیٹ بینچ بیٹھے گا اور اس پر کچھ نہ کچھ اپنا معاملے کو دیکھنے اور سماعت کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ ہاں، آٹومیٹکلی سٹے بھی نہیں ہوگا جب تک سٹے آٹومیٹکلی سٹے بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک جیسے میں نے کہا ایک منفی پہلو بھی ہے۔ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ سب کا سب یہ سارا عمل جو اس ترمیم کے ذریعے ہے، یہ جو نئے کیسز ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔
یعنی پہلے سے جو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس پروویژن کا اطلاق نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کے فیصلے سمیت باقی تمام فیصلے اس وقت جو سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں پینڈنگ ہیں ان پر یہ 12 مہینے والا پروسیس کا اطلاق نہیں ہوگا. بدقسمتی سے اگر وہ اگلے کئی سالوں تک اسی طرح سرد خانے میں پڑے رہیں تو اس نئی ترمیم کے ذریعے آپ 12 مہینے والا میکینزم ان پر اپلائی نہیں کر سکیں گے. یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے. تو یہ پہلو خاص طور پہ اس میں ذکر کیا گیا ہے ترمیم میں کہ اب سے اس کا آغاز ہوگا؟ نہیں, جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ جو نیا میکینزم 12 مہینے اور 12 مہینے کے بعد معطل کرنے والا, یہ نئے کیسز جو ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا, یہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ جو پہلے سے پینڈنگ کیسز ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. عجیب, ان کے سامنے شاید سود والا کیس ہوگا نا تو اس لیے انہوں نے جی اور میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے زیادہ مستعدی سے اور اس کو زیادہ ویجیلنٹ طریقے سے اس سارے معاملے کو دیکھنے اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ماضی کے کیسز پر بھی کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ اس کا کمپیریزن آئینی بینچ کے ساتھ کریں تو یہ کہا گیا ہے کہ آئینی بینچ کے قیام کے ساتھ ہی جتنے سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بھی آئینی معاملات ہیں وہ بھی آئینی بینچ میں چلے جائیں گے. یعنی وہاں اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ پرانے معاملات اور پینڈنگ معاملات بھی آئینی بینچ میں فوراً چلے جائیں, مگر یہاں پر اس چیز کو انشور نہیں کیا گیا. جی خیر, بہرحال بہت شکریہ, یہ بڑی زبردست وضاحت ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے بہت زیادہ اویئرنیس بھی جائے گی اور مزید اس کے لیے بہتر کاوشیں ہوں گی, اللہ کرے. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے اس ترمیم میں کچھ ذکر ہے, ان کی سفارشات کے حوالے سے یہ بہت اہم معلوم ہوتا ہے ذکر, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جب بھی ہم نام سنتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا پھر کوئی یعنی وہ کہتے ہیں نا سرد خانے میں جانے والی کوئی چیز ہوگی, ورنہ اس کا کوئی عملی طور. میں نے ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب سے بھی انٹرویو کیا جب وہ تھے چیئرمین, ان سے ڈاکٹر راغب صاحب سے بھی بات ہوئی, تو بس وہی ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ ان کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی, بندے کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اتنے بڑے آئینی ایک ادارے کے چیئرمین ہیں اور ان بیچاروں کی بے بسی دیکھیں. تو کیا اس ترمیم کے بعد جو اسلامی نظریاتی کونسل کی بے بسی ہے اس میں کچھ کمی محسوس ہوتی نظر آتی ہے آپ؟ نظریاتی کونسل کے حوالے سے جو ایک اہم ترمیم ہے نا وہ یہی ہے کہ صدر پاکستان یا حکومت یا پھر کوئی بھی اسمبلی, پہلے کسی بھی صوبائی اسمبلی کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی قانون کے مسودے پر یہ رائے لینے کے لیے کہ کیا یہ اس اسلامک یا شرعی نقطہ نظر سے آبجیکشنیبل تو نہیں ہے یا شریعت سے ٹکراتی تو نہیں ہے, تو پہلے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ کسی بھی اسمبلی کے 40% ارکان جو ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کریں گے. اب اس کو کم کر کے جو 20% تک کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے معاملے میں اب ہم اس بات کو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو ممبرز ہوں گے مقننہ کے, وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف قانون سازی کو ان کی رائے کے لیے ذرا زیادہ مؤثر انداز میں اور ذرا زیادہ ایفیشنسی کے ساتھ بھیج سکیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اس میں کچھ وہ بھی تھا میرا خیال ہے 51% کا بھی کئی ذکر تھا کہ 51% اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ پتہ نہیں کسی اور حوالے سے تھا, غالباً اس حوالے سے شاید نہیں ہوگا. یہ 20% والی جو بات آپ نے کی اس سے مجھے ذہن میں آیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی تو تھا کہ اس کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے, مطلب یہ وہی ہے کہ جب تک 20% ارکان اس اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی بھی سفارش کے حوالے سے ریزولوشن نہیں لے کر آئیں گے تو اس وقت تک یعنی اسپیکر جو ہے اس پر بحث نہیں کروائے گا, یہی مطلب ہے اس کا. اور اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے یہ بھی ایک اہم ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو بھی سفارشات ہوں گی 12 مہینے کے اندر اس کو اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا. پہلے ظاہر بات ہے کہ سال گزر جاتے تھے اور اس میں ٹائم لائن نہیں تھی, اس دفعہ یہ ٹائم لائن بھی شامل کی گئی ہے. ہاں بالکل, یہی میرے ذہن ہے 12 مہینے کے اندر اس پہ بحث کروانے کی پابند ہوگی اسمبلی. جی. اور ایک سوال مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور جو سوسائٹی ایکٹ ہے اس حوالے سے رہ گیا بالکل, تو وہ میں ضرور آپ سے پوچھوں گا. اس پر آپ نے اگر آپ کی کوئی اس پہ کوئی معلومات ہیں تو یہ جو سوسائٹی ایکٹ ہے مدارس کی رجسٹریشن اور مدارس کے حوالے سے جو مشکلات ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے, ان میں کوئی کمی اس سے آئے گی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی ظاہر ہے ہمارے بڑے حضرات اس پہ کافی خوش بھی ہیں اور یقینی طور پہ ان کو کچھ آسانیاں نظر آ رہی ہوں گی, تبھی وہ اس پہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. جی, چونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے تو براہ راست اس معاملے کا تعلق نہیں تھا. ایک بل غالباً جمعیت علماء اسلام سے متعلقہ جو کچھ سینیٹر حضرات تھے انہوں نے 2023 میں پیش کیا تھا, جس کو اب اس سیشن کے دوران منظور کروایا گیا ہے.
یقیناً اس کی منظوری کا تعلق انڈائریکٹلی 26ویں آئینی ترمیم ہی کے ساتھ ہوگا، اور اس میں جو سوسائٹیز رجسٹریشن کا جو قانون ہے اس کے اندر دینی مدارس کی رجسٹریشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے اور اس کو سٹریم لائن کرنے کی گفتگو کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ واحد قانون کے طور پر اپنا وجود رکھے گا، اور دینی مدارس کو کسی اور قانون کے تحت رجسٹریشن کرنے کا پابند اب نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اب اس کا عملی طور پر اطلاق کیا ہوتا ہے سوسائٹیز رجسٹریشن کے تحت؟ جب کوئی ادارہ رجسٹریشن کے لیے جائے گا تو اس کو کتنی جگہوں سے اور کتنی اداروں سے کلیئرنس لینی پڑے گی، اور اس کے بعد ٹائم فریم کیا ہوگا، اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ وضاحت اس ترمیم کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر اب عملی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ جب کوئی ادارہ اس قانون کے تحت، ترمیمی قانون کے تحت رجسٹریشن کے لیے جائے گا تو جو عملی مشکلات ماضی میں جن کا شکوہ شکایت کی جاتی رہی ہے کیا وہ واقعی حل ہو جائیں گی یا وہ اپنی جگہ عملی طور پر قائم رہیں گی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ لا انفولڈ اور پریکٹیکل شیپ میں کیسے آئے گا۔ جی جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ کا کوئی کنکلوژن کے حوالے سے کوئی تجزیہ ہو آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو، تو پلیز اس آج۔ جی میرا یہ خیال ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں کوئی بھی آئینی ترامیم ہوں بشمول 26ویں آئینی ترمیم، ہمارے ہاں گفتگو کا کلچر اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ سمجھ بوجھ کا اور ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کا کلچر جو ہے وہ فروغ پانا چاہیے، تاکہ ان آئینی ترامیم کی جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام انسان کی زندگی کے اندر کوئی مثبت تبدیلی آئے اور ان کو اپنے حقوق کی رسائی کے لیے کوئی آسانی میسر آ جائے۔ تو اگر اس آئینی ترمیم کی روشنی میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر انصاف تک عام آدمی کی رسائی کو اگر ہم زیادہ بہتر نہیں کر سکتے، اس کی صورتحال میں امپرومنٹ نہیں کر سکتے، تو شاید ان ساری ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ عام شخص کی زندگی پر، ایک عام آدمی کی زندگی پر انصاف تک رسائی اور جس مقاصد کے لیے یہ ملک بنا تھا ان کے حصول میں ان تمام ترامیم کو کسی نہ کسی شکل میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور آج حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی ایک کلپ ہمارے ہاں شاید پبلش بھی ہو گیا ہوگا، تو اس میں حضرت نے یہی فرمایا کہ جنرل ضیاء کے دور میں بھی نا بہت بڑی جو ہے وہ بڑے بڑے قانون ہم نے پاس کرائے، سارا کچھ ہوا اور بڑی اس پہ خوشی بھی ہم نے منائی، اور ظاہر خوشی نیچرلی منانی بھی چاہیے اور اچھی بات ہے، ایک ہماری ایمانی حمیت کا تقاضا بھی ہے، لیکن ان کے اوپر جو ہمیں گراؤنڈ پہ کام کرنا تھا، ان کے لیے جو ورکنگ کرنی تھی، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ہم نہیں کر سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آج تک غیر مؤثر ہی ہیں وہ ساری قانون سازیاں۔ تو یہ جو اس وقت ایک ترمیم منظور ہوئی، اس میں کافی ساری جس طرح سود کے حوالے سے یا دیگر جو چیزیں ہیں، تو اس پر ہمیں مسلسل ابھی سے محنت کی بھی ضرورت ہے، رجال کار تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور لابی جو لابنگ ہے آگے وہ لابنگ بھی مسلسل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ حضرت کی اس گفتگو پر بھی آپ کا کیا کوئی کمنٹ ہو تو پلیز۔ جی میں نے حضرت کی گفتگو پہ کیا کمنٹ کرنا ہے، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بڑی ایک حکمت بھری گفتگو بات کی ہے اور بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں قانون سازی اور اس قسم کی ہر چیز، کسی بھی چیز کو ایک علیحدہ سے اور آئسولیشن میں دیکھنے کے بجائے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اداروں پر ڈالنے کے بجائے ہر ادارے کو اپنا اپنا کام اور اپنا رول جو ہے وہ کردار اس حوالے سے نبھانے کی ضرورت ہے، جہاں رجال کار کی ضرورت ہے۔ اور ہم جیسے آپ نے اسلامک پروویژنس کا حوالہ دیا کہ شاید اس سے بہت بڑھ کر ہم بہتری کر سکتے تھے، لا سکتے تھے، لیکن اس کے لیے تیاری، اس کے لیے ایسے لوگوں کی فراہمی اور ایسے فکر کی فراہمی اور اس قسم کی جو مطلوبہ ایک سیاسی قوت کا حصول اور جو قانون اور پالیسی ساز حلقے ہیں وہاں تک کی رسائی، شاید اتنا اہم ہوم ورک جو ہے ہم بوجود نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں جو ہم چاہتے ہیں آبجیکٹیوز اور آئیڈیل حاصل کرنا وہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے خوبصورت وقت کا اور بڑے زبردست قسم کی بڑی جامع اور مختصر اور جامع گفتگو کا۔ یقینی طور پہ ہمارے ناظرین کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور اس 26ویں آئینی ترمیم جس پر بس وہ اس آدمی کی طرح بیٹھے اس کو سن رہے تھے جس کو عربی نہیں آتی، اور آخر میں بس وہ سن کے کہتا ہے صدق اللہ العظیم، تو ان کو کافی کچھ سمجھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین محترم، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب
کی گفتگو بہت ہی قیمتی گفتگو تھی. یقینی طور پر مجھے بڑا فائدہ ہوا. آپ دیکھ رہے تھے نا بیچ بیچ میں کچھ سوالات میں پوچھ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہے. تو ہمیں مطلب سوالات کرنے میں بھی بہت دقت محسوس ہوئی کیونکہ ظاہر قانونی معاملات جو ہیں وہ آپ کو لکل فن رجال اسی وجہ سے ہم نے اسلام آباد سے اپنے معزز مہمان کو لیا آپ کے لیے. تو آپ اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. کوئی سوال آپ کے حوالے سے ہو تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھیں. انشاءاللہ ہم وہ سوال اس کا جواب بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.